ایک ملک کا مجرم پکڑا جائے کہ لندن کے اندر بڑے بڑے محلات لیے ہوئے اور ایک رسید نہیں ہے کہ کدھر سے پیسہ آیا. 3 دفعہ پرائم منسٹر، بچے اس کے لندن بیٹھے ہیں، اربوں روپے کے گھروں میں رہتے ہیں. کہتے جی ہم پاکستانی شہری نہیں اس لیے ہم بتاتے نہیں ہمارے پاس پیسہ کدھر سے آیا. وہ عدالت سپریم کورٹ اس کو کنوکٹ کرتی ہے. مفرور جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگتا ہے اور وہ آج پاکستان کے فیصلے کر رہا ہے. وہاں بیٹھ کے ابھی یہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں، یہ جو انکشاف آپ کے سامنے ہوئے ہیں، ان کے اندر پتہ چلے گا کہ وہ سارے ایک مفرور، ایک کرپٹ آدمی، ایک جھوٹا آدمی، ایک اربوں روپے اس ملک کے چوری کر کے بڑے بڑے محلت میں باہر رہنے والا آدمی وہ ملک کے فیصلے کر رہا ہے. یہ مغرب میں تصور بھی نہیں ہے. اور اس کا جو منشی اسحاق ڈار وہ جو آیا ہے یہاں پہنچا ہے، سوچیں کہ اس کو نیب نے بلایا، پوچھا کہ تمہاری پراپرٹیز کدھر سے آئی ہیں، بجائے جواب دینے کے لیے پرائم منسٹر کے جہاز میں مفرور ہو جاتا ہے. نون لیگ کے زمانے میں وہ آج پاکستان آ گیا ہے اور فائنانس منسٹر بن رہا ہے. یعنی اب پاکستان کا پیسہ فائنانس کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ جو مفرور 5 سال سے بھاگا ہوا تھا کہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. وہ ابھی تک یہی نہیں پتا کہ 5 سال کس چیز کا علاج ہو رہا تھا. اس کا کوئی ایسی بیماری ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے جس کو 5 سال لگ رہے تھے. وہ بیماری نہیں تھی، ڈرا ہوا تھا اور تب اب ڈیل کر کے یہاں پہنچا.